مردوں کو چاہیے کہ اگر اپنی آپ عزت پامال نہیں کرنا چاہتے تو آپ اپنا ناڑا ٹائٹ رکھیں. عورتوں کو چاہیے کہ اگر آپ اپنی عزت کی محافظ ہیں تو بھائی کوشش کریں کہ آپ اپنے پردے میں. السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا ہوسٹ فیضان شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں مسافر یوٹیوب چینل. آج کا ٹاپک ہمارا بہت ہی ایک اہم موضوع پہ بہت ہی ایک سینسٹیو معاملہ ہے جس کے اوپر ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں. بہت ہی دنوں سے میں فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ اور یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ رہا ہوں، وائرل ویڈیوز. ہمارے ایک اسکول کے پرنسپل جو کہ ہماری اسکول کی ٹیچرز ہیں ان کو زیادتی کا نشانہ بنایا انہوں نے. اس کے علاوہ جو اسکول میں کام کرنے والی ماسی تھی، ایون کہ اسکول کی بچیوں کو بھی اسے نہیں چھوڑا. اب اس کے بیہائنڈ دا ریزن کیا ہے، کیوں وہ ایسا کرتا رہا اور یہ سب چیزوں کی کیا وجوہات بنی، اس کے لیے ہم نے اپنے بہت ہی ایک معزز مہمان احتشام علی صاحب کو انوائٹ جانی کیا ہے، مانی شخصیت احتشام جو اپنی مثال آپ ہیں. فیض لالی کے ابا جی ہیں، فیض لالی کے باپ جی، جن کے ڈیڈی جی ہم ہیں. رشتے میں تو ہم تمہارے باپ لگتے شٹ اپ. ہیں. نام ہے احتشام. اچھا پلیز، بہت سیریس ٹاپک ہے. السلام علیکم احتشام وعلیکم صاحب. السلام. احتشام صاحب، آپ نے میری بات تو سن لی ہوگی. ہم ایک بالکل سن پرنسپل لی. کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے ہمارے معاشرے کی بچیوں کے ساتھ زیادتی کی، ٹیچرز کے ساتھ زیادتی کی اور ہمارے معاشرے کو بدنام کرنے کی غلط ہوا، بہت کوشش کی. دیکھیں ہمارا بہت غلط ہوا. تعلیمی نظام ایسا نہیں ہے جس طرح کا اس سوشل میڈیا پہ پریٹینڈ کر دیا گیا. پورے ورلڈ میں اس چیز کی ہمارے ملک کے خیال سے بدنامی ہے. آپ اس کے اوپر ذرا اپنی روشنی ڈالیں. یار اس میں نا فیض دیکھو، جی ہر پوڈ کاسٹ میں سٹارٹ میں کہہ دیتا ہوں کہ اس میں دو چیزیں ہیں. اس میں کیا ہیں؟ دو چیزیں ہیں. اچھا جی، ایک اور ہے 11. اچھا وہ تو دو تو نہیں ہوئے نا، 11 ہو گئے. بھائی جان اس میں نا دو چیزیں ہیں. دیکھیں، ایک سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں شادی شدہ حضرات کی. میں نے اس پرنسپل کو نا زیادہ اسٹڈی نہیں کیا، لیکن اس پر میں اپنی رائے ضرور قائم کر سکتا ہوں. دو چیزیں ہیں. سب سے پہلے نا ہم پاکستانی کپلز کو لے کے آتے ہیں زیر بحث. پاکستانی کپلز کی شادی ہوتی ہے، شادی میں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نا اظہار کھل کے اظہار نہیں کر سکتے اپنی سیٹسفیکشن کو لے کے، ٹھیک ہے نا. اب وہ لڑکا جو اپنی وائف سے ایکسپیکٹ کر رہا ہے لیکن وہ شرم کے مارے بتا نہیں رہا، لڑکی جو ایکسپیکٹ کر رہی ہے وہ شرم کے مارے لڑکے کو بتا نہیں رہی. لڑکی جو ہے وہ ایک میت کا رول پلے کرتی ہے، وہ ایک مردہ ہے. اس کا لڑکا جو ہے مطلب جو کچھ ہوا بس ختم. حفظ پوری کرنے کے لیے ارد گرد ادھر ادھر منہ مارتا ہے. جو سیٹسفیکشن ادھر سے نہیں ملتی نا وہ پھر وہ کسی اور چینل سے لینے کی کوشش کرتا ہے. آپ میری بات کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں نا؟ آپ بھی میری بات کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہوں گے. اچھا بات یہ کر رہے ہیں پرنسپل کی. پرنسپل ایک مطلب کہ معلم ہے اور معلم کا ہمارے معاشرے میں ایک مقام ہے کیونکہ استاد ہی ہے جو کہ معاشرے کی تربیت کرتا ہے. اس نے اگر ٹیچرز کے ساتھ کیا تو اس نے بہت 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 زیادہ غلط کیا. غلط کیوں کیا؟ غلط اس لیے کیا کہ میرے بھائی شادیوں کی اسلام نے گنجائش دی ہے تو آپ شادی کر سکتے ہو ایک سے، نہیں تو پھر 2 سے، نہیں تو پھر 3 سے، 4 سے. مرد میں یہ چیز زیادہ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو عورت. میری بات کی سمجھ لگ رہی ہے نا؟ تو اس چیز کا اسلام نے آپ کو سلوشن دے دیا ہے. اسلام میں جو چیز ہے وہ اٹل ہے، وہ حقیقت ہے، وہی وقت کی ضرورت ہے. آپ اس چیز کو چھپا تو سکتے ہو، آپ اس چیز کو جھٹلا نہیں سکتے. بات کی سمجھ لگ گئی؟ میں انڈرسٹینڈ کر گیا سر آپ کی. اب وہ جو پرنسپل ہے وہ بیچارہ حفظ کا مارا ہے تو وہ لانتی کردار ہے ولی درجے کا. دیکھیں نا، میرا تو بس نہیں چل رہا درجی تو اس نے مطلب بدنام کر دیا نا. اب وہ کیا ہے، جو بیچاری ٹیچریں ہیں مجبوری میں گھر سے مجبور گھر سے نکلتی ہیں بیچاری اپنے 10,000 تنخواہیں دیتی ہیں 10-15 ہزار کی آڑ میں. اب جب مہینے کے 26-27 تاریخ کو پرنسپل نے اس طریقے کی بات کر دی اس بیچاری خاتون سے جس کا ہسبینڈ اسے خرچہ نہیں دیتا، اس کے بچے کسی اور اسکول میں پڑھتے ہیں، جس نے دودھ والے کو پیسے دینے ہیں، جس نے بچوں کی فیسیں پے کرنی ہیں، جس نے اپنے ہسبینڈ کو بھی تھوڑا بہت سپورٹ کرنا ہے. ایٹ دا اینڈ آف منتھ جب اس کی تنخواہ کا ٹائم ہوا، پرنسپل نے جو بھی اس کو ریکویسٹ کر دی وہ ریکویسٹ نہیں ہے کیونکہ اس نے تنخواہ دینی ہے نا، تو وہ آرڈر ہے. تو وہ بیچاریاں نہ چاہتی ہوئی بھی، کیونکہ ایک نا پرنسپل جو ہوتا ہے نا وہ تھوڑا سا دڑلے والا ہوتا ہے. بالکل. یہ فیمیل ٹیچرز یا جو میل ٹیچرز ہیں نا یہ ذرا چپ کر کے اس کی بات کو سنتے ہیں کیونکہ وہ ان کو جھاڑ بھی دیتا ہے، وہ ان کو گائیڈ بھی کرتا ہے. تو اس طرح کی ٹیچریں جو چلی فیمیل ہیں ان کو تھوڑی گراؤنڈ ریالٹی کا پتہ نہیں ہوتا، تو یہ نا ٹوائے کے طور پر استعمال ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ سن پہ نازک ہے.
تو وہ تو ان کو بلیک میل کر کے جو ہے وہ اپنے حفظ پوری کر لیتے ہیں اور ادھر ادھر کھانا شانا کھلا کے اپنا کام جو ہے وہ چلائے رکھتے ہیں. یہ وجہ. اچھا میں اس چیز میں جو آبزرو کرتا ہوں لائک اگر ایک پرنسپل ہے 4 ٹیچرز کھڑی, مجھے جہاں یہ اس کا ہم دیکھیں ہمیں کسی بھی چیز کا روٹ کاز انالیسس کرنا چاہیے ایسا ہوتا کیوں ہے تاکہ اور ٹیچرز بھی اویئر ہوں اس چیز سے کہ وہ کیسے اس طرح جھانسے میں دیکھیں فیمیل بھی تو اس کے جھانسے میں آ رہی ہیں نا, زبردستی نہیں وہ کر رہا, میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں وہ زبردستی نہیں کر رہا, وہ یوز کر رہا, اس کا یوز کرنے کا جو طریقہ کار ہے نا میں اس پہ بھی تھوڑا آتا ہوں. دیکھیں جیسے 4-5 ٹیچرز کھڑی ہیں, اب ان 4-5 ٹیچرز میں سے اس نے 3 ٹیچرز کو ڈانٹ دیا, ایک ٹیچر کو اس نے اپریشیٹ کر دیا, یو آر دا گریٹ, یو آر زبردست, ویل ڈن, ویری گڈ جاب. جناب صاحب اس نے اپنے ساتھ اس کو چائے پہ بھی بٹھا لیا. تو بھائی جان میں کیا یہاں سے ہی ان کا سمجھ رہے ہیں میں کیا چیز دیکھیں, عورت جو بھی ہے نا وہ تعریف کی بھوکی ہوتی ہے, بالکل. مرد بھی تعریف کے زیادہ تر بھوکی ہوتی ہیں. میں وہی بات آپ کو کر رہا ہوں, پرنسپل جو ہوتا ہے اسکول میں اس کا ایک لیول ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اگر وہ کسی کو بھی بات کر دے تو اگلا بندہ اگر وہ غلط بات بھی کر رہا ہے تو سننے والا چپ کر کے سنتا ہے کہ یہ بھائی آرڈر دینے والا بندہ ہے. بات کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہو نا آپ نے, بالکل مدعے کی بات کی ہے. اگر اس نے کسی ایک فیمیل کی تعریف کر دی تو وہ فیمیل اس کے جھانسے میں آ گئی اور وہ اس سے استعمال ہونے کے مطلب چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. کیونکہ میں نے پرائیویٹ اسکول میں ٹیچنگ کی ہے. میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں فیض بھائی, اب نا جہاں ٹیچرز بیچاری اس طرح استعمال ہو جاتی ہے نا وہاں پر اسٹوڈنٹس کا بھی یہی حال ہے. اب جو فیمیل اسٹوڈنٹس ہوتی ہیں جب ٹیچر ایک اچھے انداز میں پڑھاتا ہے تو وہ اس کی گرویدہ ہو جاتی ہیں تو ان کے لیے وہ رول ماڈل بن جاتے ہیں نا ٹیچرز. تو ٹیچرز جو نسلی ہوتے ہیں وہ تو بھائی جان ٹھیک رہتے ہیں, جو اس طرح کے نہیں ہوتے. تو جو ادھر پرنسپل نے ٹیچر کے ساتھ کیا نا وہ پھر جو پروفیسر ٹیچر ہیں وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی کرتے ہیں. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو کہ معاشرے کے چول ٹیچر ہیں. میں ان کو ٹیچر بھی نہیں کہوں گا, میں تو ان کو کوئی مطلب استاد کا زہر کہوں گا جو پھیلتا جا رہا ہے اور اس طرح مطلب لڑکیوں کی زندگیوں کو خراب کر رہے ہیں. تو ان جیسوں کو بیشک نشان عبرت بنانا چاہیے. بالکل. اچھا میرے نا لائف میں ایک ایگزامپل رہی ہے, یہ میں نے خود, یہ میرے ایک دوست ہیں میں ان کا نام نہیں لوں گا, تو ان کے ساتھ کچھ اس طرح کے معاملات پیش آئے جی. ان کی شادی ہو گئی, ان کی بیوی ان کو منہ نہیں لگا رہی ہے, مطلب اگر لگاتی بھی ہے تو تھوڑا سا بڑی دینی لحاظ سے ان کو گائیڈ کر رہی ہیں جی, بیگمات جو ان کی ہیں. مطلب اب اس کا نتیجہ کیا نکلا, اس کی بیوی اس کو منہ نہیں لگا رہی, اس کی بیوی عالمہ ہے, قرآن حافظہ ہے اور بڑی کوئی نیک پارسہ ہے, تو وہ اس کو اسلام سکھا رہی ہے جی اتنا اس طرح نہیں, ہم نے اس کو اس طریقے سے کرنا ہے. وہ بیچارہ بندہ پریشان ہو گیا. اب اس کا ایز ریزلٹ کیا نکلا, وہ بیچارہ جگہ جگہ باہر منہ مارتا پھر رہا ہے جی. How did they think that was okay to even put it in the game? I'm so sick of this company. دوسری شادی کرنے کے لیے پھر رہا ہے, اور بیچارہ اس طرف آتا ہے تو وہ اپنی بیوی کی طرف سے مارا جاتا ہے. So I can't quit. تو میرا نہیں خیال کہ ہمارے معاشرے کے اس جو ہماری خاتون ہیں ان کو بھی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. بھائی جان اس میں ہوتا بتاؤں کیا, میں نے پہلی بات کمپیٹیبلٹی کی کر دی. جہاں پر کمپیٹیبلٹی ایشو آ جاتا ہے وہاں پر یہ چیزیں ضرور ہوتی ہیں. ایک مرد ہے وہ اپنی خواہشات کا اظہار کھل کے اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ نہیں کر پا رہا تو بھائی جان وہ کہیں نہ کہیں منہ ضرور مارے گی, ایسے ہی ہوگی. اچھا وہ ہوتا کیا ہے, اس طرح کی صورتحال کب پیدا ہوتی ہے. اب ایک لڑکا ہے وہ یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہے, اس نے دنیا دیکھی ہوئی ہے, اس کے ذرا ایکسپیکٹیشن ہائی لیول کی. ایک لڑکی ہے جس نے عالمہ کا کورس کیا ہے, ٹھیک ہے, وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے, شریف لڑکی ہے. ہوتا کیا ہے, لڑکے کے ابا جان نے کہا کہ پتر تیری میں شادی کر دی ہے اپنے سالے دی کڑی نال. سالے دی کڑی عالم ہے تے جڑا منڈا ہے, منڈا یونیورسٹی جو پڑھیا ہے, اس نے کوئی بھی ایکسپائزی ڈگری کی ہوئی ہے. اب لڑکا کہتا ہے کہ ابا جی نہیں میں یہ نال شادی نہیں کرانی, میں تے بھائی میری اپنی پسند ہے, میں نال شادی کراؤں گا. ابا تیری ایسی کنجرا تینوں میں ہے کام کرن واسطے یونیورسٹی پہ, تیری میں لتاں توڑ لواں گا پتر, یا تے تو اس گھروں نکلے گا, یا تو میرا مرے دا منہ ویکھے گا, یا تو میرے سالے دی کڑی نال بیاہ کرے گا. بیچارہ پھس گیا. اب وہ کیا کرے گا, شادی کروائے گا, کر لے گا. لو جی شادی ہو گئی, دعوتیں شافتیں ختم ہو گئی, 4 مہینے شادی کے گزر گئے. لڑکی کہتی ہے کہ بھائی یہ میں کہاں پھنس گئی, لڑکا کہتا ہے یہ میں کہاں پھنس گیا. کون سا ایشو آ گیا, کمپیٹیبلٹی. لڑکا لڑکی کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہا, لڑکی لڑکے کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہی. ٹیبل ٹاک تو ہے نہیں. بالکل. لڑکا جو یونیورسٹی کی پیداوار ہے کیا وہ ایسے رہے گا؟ نہیں. خود بھی تم یونیورسٹی سے پڑھے ہو, میں انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں obviously کہ ظاہری بات ہے کہ آپ اپرچونٹیز پھر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. لے بھائی جان
پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ شادی صرف نام کی شادی ہے, لڑکا گھر نہیں آتا. نہیں آتا, رات 12 بجے 1 بجے نہیں آتا ہی نہیں ہے. تو کتنے بجے گھر جاتا ہے؟ سر جی ہماری بابی جی اس بات کو نوٹ کر لیں, اگر یہ ویڈیو ایڈٹ کرتے ہوئے ویڈیو دیکھیں اسے میری وائف, میں یہ سرعام پیغام دے رہا ہوں جی, جب میں اپنی بیگم کی بات کروں تو بکواس بند کر لیا کر. میرا یہ پیغام میری بیگم کا, بیگم میری بیگم دنیا کی بہترین بیگموں میں سے ایک بیگم, رن مرید آ گیا, پراؤڈ ٹو بی اے رن مرید. میری بیگم جو ہے وہ بہت اچھی ہے, بہت کیئرنگ ہے, اور ہم ایک دوسرے کا بڑا خیال کرتے ہیں. کی کیتا تسی ساڈے منڈے نو رن مرید کرتا ہے, ماڑی گل ہے. اب ویکھو میں نو اتنا روکیا, رک جا بھراوا رک جا, ساڈی ویڈیو بنانی ہے, ساڈی ویڈیو بنانی ہے. میری بیگم اچھی ہے, اسی لیے میں کام سے تھکا ہارا آتا ہوں, آ کے میں برتن بھی دھو لیتا ہوں. ماشاءاللہ میری بیگم اتنی اچھی ہے کہ اگر میری بیگم مجھے کہہ دے کہ ایسا چل میں تھکی ہوئی ہوں تو میں جھاڑو بھی دے لیتا ہوں. تیری خوشی کا اظہار میں سمجھ سر جی میری بیگم اتنی اچھی ہے کہ میں بیگم کو کوئی کام کرنے نہیں. بھابھی اگر آپ ایسا کرتی ہیں تو گڈ. اسی کے کہتے ہیں اگر کپل آپس میں اس کو تن کے رکھیں, اس کو کھینچ کے رکھیں, اس کی ڈوری کو کبھی بھی ڈھیلا نہیں چھوڑنا. میں اس کا بیسٹ فرینڈ ہوں, میں جانتا ہوں. میسج تو دیا ہی نہیں. چلو کوئی نہیں, میسج سم پہ کر دیں. اچھا ٹھیک ہے. دیکھیں جی آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ جو ٹیچرز جو بڑی وائرل ویڈیو تھی اس کے اوپر جو ہم نے آج اتنی لمبی گفتگو کی, ہمارا کرنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ ہمارے معاشرے کی جو چند کیڑے ہیں نا ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے تاکہ آنے والے سن لیں میری بات, آئندہ آنے والے ٹیچر کوئی ایسی اگر کسی کے دماغ میں کوئی ایسی گندگی بھی ہے تو وہ اس کو کلیئر کرے, اس کو پتا ہو کہ ہاں جی پہلے بھی ایک عبرت کا نشان بن چکا تھا. جی اب آپ بکواس کریں. بھائیجان ضروری نہیں کہ میل ہی غلط کرے, ہاں جی عورتیں بھی کوئی مطلب دودھ کی دھلی نہیں ہے, دودھ کی دھلی نہیں ہے, ایسے ہی ہے. جہاں مطلب مرد یہ ایفرٹ کرتے ہیں وہاں عورتیں بھی ایفرٹ کرتی ہیں. دیکھیں تو مطلب دونوں کی طرف تالی دو ہاتھوں سے بجتی ہے. میں کسی لڑکی کا نمبر کیوں نہیں چلتی راہ میں لے سکتا. مین چیز یہ ہے کہ آپ اپنی عزتوں کی بھائی حفاظت خود کریں. مردوں کو چاہیے کہ اگر اپنی آپ عزت پامال نہیں کرنا چاہتے تو آپ اپنا ناڑا ٹائٹ رکھیں. عورتوں کو چاہیے کہ اگر آپ اپنی عزت کی محافظ ہیں تو بھائی کوشش کریں کہ آپ اپنے پردے میں بالکل پردہ ہمارے اسلام. یہ خیر ایک ہمارا الگ ٹاپک ہے. آپ سب کا بہت شکریہ ہمیں برداشت کرنے کے لیے, مزید ہمیں برداشت کرنے کے لیے ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں, ہمیں یاد کرتے رہیں, ہمیں سبسکرائب کرتے رہیں, ہمیں شیئر کرتے رہیں. اگر آپ فیض لالی سے بہت زیادہ بور ہو رہے ہیں تو میں سوچ رہا ہوں میں کرائے پر ایک اور فیض لالی لے آؤں, آپ کو انٹرٹین کر دیں. مشہور کرنے میں ہماری مدد اپنی رائے لو یو آل. کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے.